अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं मईशत की। और मईशत की अगर बात करें तो महंगाई की, जो मई के आदाद शुमार आए हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से, तो हैरान कुन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, यानी कि 75 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। महंगाई की शरह मई में 38% रही है। अब ये डिबेट भी होती है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जो पीडीएम की हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इसहाक डार हैं, नेचुरली वो अभी तक इमरान खान को ब्लेम करते हैं कि उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो आईएमएफ के साथ प्रोग्राम साइन किया गवर्नमेंट ने, पीटीआई की हुकूमत ने, जो उसको वायलेट किया, उसकी वजह से ये मसाइल हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस हुकूमत को जितना टाइम हो गया है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जैसे इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे, तो शुरू में तो ये बात ठीक लगती थी कि ठीक है, वो इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने बुरी मईशत इनहेरिट की है। लेकिन जब उनको 1 साल 2 साल का वक़्त गुज़र गया, तो उनके अपने ही लोग फिर ये कहने में मजबूर थे कि शायद इस तरीके से काम नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि आप हर दफ़ा पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम डाल के जो अपनी कोताहियाँ हैं उनको नहीं छुपा सकते। अब ये जो मामला है, इसहाक डार साहब ने जब रिप्लेस किया मिफ्ता इस्माइल को, तो तवक्को ये की जा रही थी कि इसहाक डार साहब बड़े तजुर्बाकार हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि माजी में वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आईएमएफ के साथ भी वो डील करते रहे हैं। तो शायद उनके आने से जो उनका तजुर्बा है, जो पाकिस्तान की मईशत इतनी मुश्किल से दो चार है, तो उन मुश्किलात से निकलने में एक आसानी होगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी शायद अब वो हालात नहीं रहे जो माजी में जब इसहाक डार साहब हुआ करते थे। ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी बदल गई हैं। और नतीजा उसका क्या निकला है कि जो सबसे बड़ा ड्रॉप जो मेरे ख्याल में जो फेलियर है इसहाक डार साहब का, कि देखें जो मिफ्ता इस्माइल थे, उन्होंने मुश्किल इक़दामात लिए, गैर मकबूल, यानी कि जो तेल की कीमतों के ऊपर जो सब्सिडी थी इमरान खान साहब जाते हुए दे गए थे, उसको विड्रॉ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उन्होंने जो रुपए की कदर है उसको मार्केट पर लाया और बाकी मुश्किल इक़दामात किए, बिजली की, गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि एटलीस्ट आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो बहाल हो गया। और उसकी बहाली की वजह से कुछ जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान की मईशत को देखने को मिली। और अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं कि फ़र्ज़ करें कि जब मिफ्ता इस्माइल थे, तो डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर है तकरीबन 55 रुपए गिरी। और जब वो 55 रुपए गिरी तो फिर आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो भी हमें मिल गया और दोस्तों से हमें पैसे भी मिल गए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब से इसहाक डार आए हैं, अगर आप देखें तो उनके आने के बाद रुपए की कदर अगर आप देखें, तो एक दफ़ा तकरीबन उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रुपए की कदर गिर चुकी है। तकरीबन 60-62 रुपए रुपए की कदर में कमी हुई है। लेकिन और उसके साथ उन्होंने तमाम मुश्किल इक़दामात किए, बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ, गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ। लेकिन ये करने के बावजूद भी आईएमएफ का प्रोग्राम ये फिर भी बहाल नहीं करवा सके। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है कि गैर मकबूल इक़दामात आपने लिए भी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नतीजा अब ये निकला है कि महंगाई के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो टूट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बाकी बातें अपनी जगह पे, हुकूमत का, इसहाक डार साहब का इसका दिफा करना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ एन ईज़ी टास्क। ये तो एक बात होगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि लगता ये है कि इमरान खान के लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली बट श्योरली जो दरवाजे हैं तमाम वो बंद होते जा रहे हैं। और उनके लिए मुश्किलात में आइंदा आने वाले दिनों में, पहले ही उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन लगता है कि बहुत मुश्किलात में उनके लिए इजाफा होने वाला है। उसकी एक जो इंडिकेशन है, अगर आप देखेंगे कल पेमरा की तरफ से एक डायरेक्शन जारी हुई तमाम टीवी चैनल्स को कि वो इमरान खान का नाम या ऐसी जमात जो पेमरा के मुताबिक जिसने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया, उसको आप कवरेज ना दें। लेकिन उस पेमरा के नोटिफिकेशन से पहले, ये डायरेक्शन से पहले ही ये इतलात अपनी जगह पे मौजूद हैं कि तमाम मीडिया मालकान को ये सख्ती से हिदायत की गई है कि अब से इमरान खान का ना तो नाम चलेगा, ना उनकी तस्वीर चलेगी, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना उनका कोई टिकर चलेगा। यानी कि इमरान खान समझें कि पाकिस्तान में है ही नहीं। और मीडिया में इमरान खान का बिल्कुल इस हवाले से नाम नहीं लेना चाहिए। ये बहुत आई थिंक सख्ती से हिदायत जारी की गई है मीडिया मालकान को कि इमरान खान का बिल्कुल नाम नहीं आना चाहिए। अब ये खबर का तो एक हिस्सा है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये हो क्यों रहा है।
یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پریپریشن ہے اس اگلے اقدام کی کہ جو عمران خان کے خلاف ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں گرفتاری کا امکان موجود ہے، اور یہ تمام جو اقدامات ابھی کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ اسی کی کڑی ہے، یہ پریپریشن ہے کہ جب عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو میڈیا کے اوپر ان کی گرفتاری کے حوالے سے بہت زیادہ تذکرہ نہ ہو۔ اور اب جو ان کی گرفتاری کی جائے گی، جو سب سے آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان کا یہ امکانات موجود ہیں، جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، یہ اس کا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کا جو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا، یعنی کہ ان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ تو یہ کم و بیش طے ہے کہ اس چیز کا امکان موجود ہے کہ کوئی رعایت عمران خان کے ساتھ نہیں برتی جائے گی۔ سمجھ لیں کہ یہ کہانی کی جو فائنل ایپیسوڈ ہے، یہ اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور عمران خان کے خلاف ملٹری جو ٹرائل ہے اس کے ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اور ان پر الزام، ایک تو جو کچھ ان کے بیانات، جیسے بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے لوگوں نے جو احتجاج کیا اس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا، بلکہ یہ کھل کے کہا کہ شاید ان کے خلاف سازش ہوئی ہے کہ 9 مئی کو اس میں خود ایجنسیز کے لوگ ملوث تھے، جنہوں نے ان کے جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ لیکن بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ان کے جو پارٹی کے لیڈر اور جو ان کے پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اور اپنے آپ کو انہوں نے اس سے بری الزامہ قرار دیا۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی ان کے خلاف جا سکتی ہے، اور امپورٹنٹلی جو ادھر ادھر سے خبریں مل رہی ہیں، اس چیز کا امکان موجود ہے کہ عمران خان کے خلاف میوٹنی، یعنی فوج کے اندر بغاوت کا جو مقدمہ ہے وہ چلایا جائے، یعنی کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی جو موجودہ فوجی قیادت ہے ان کے خلاف بغاوت کی جائے اور میوٹنی کی جائے، اور اس سلسلے میں عمران خان کے خلاف کوئی بڑی جو کارروائی ہو سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کچھ ایسے اہلکار بھی شاید ان کا نام ان کے ساتھ جوڑا جائے جو لوگ آلریڈی گرفتار ہیں، ان کی جو ٹیسٹمنی ہے، کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بن کے، اور عمران خان کو جو اس سلسلے میں ان کو امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو میڈیا کے اوپر ریسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ عمران خان کے اوپر بات نہ کریں، یہ اسی طرف اس کی پریپریشن ہے۔ اور جو کوششیں ہوتی رہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے ممالک، خاص کر کے مغربی ممالک، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہ چلے، کچھ اور پلیئر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایز آف ناؤ جو میری معلومات ہیں کہ عمران خان کے لیے ایک زیرو ٹالرنس ہے، یعنی کہ عمران خان کو کوئی بھی رعایت جو ہے وہ دینے کے لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے۔ اور جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے، وہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان کا آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا، ان کو سزا دی جائے گی یا سزا دینے کی کوشش کی جائے گی، اور اس سارے پروسیس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم آ جائے کہ جب ملک کے اندر عام انتخابات کا معاملہ ہو، اور مائنس عمران خان، یعنی کہ تحریک انصاف، کل آپ نے دیکھا فواد چودھری کی ایک پریس کانفرنس کچھ باقی لیڈروں کے ساتھ مل کے، کہ پی ٹی آئی کا وجود اپنی جگہ پہ برقرار رہے، عمران خان اس میں سے نکل جائیں، اور اس سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل کے دوران عام انتخابات ملک کے اندر کروا دیے جائیں، اور جو بھی جس طریقے کا ایک نظام ہے، یا جو بھی جماعت جیت کر آئے اور اس کو ایک فریش مینڈیٹ دلا کے ایک نئی جو ہے وہ حکومت قائم کر دی جائے، لیکن عمران خان ان انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ تو جو میری معلومات ہیں، جو عمران خان یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو پروجیکٹ عمران خان اسٹیبلشمنٹ نے انہیں شروع کیا، بے شک جو لوگ عمران خان کو لانے میں ان کا کردار تھا، ان کو تو سزائیں بے شک نہیں دی جا رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ کیریکٹر کو اس میں بعد میں امپلیکیٹ بھی کر دیا جائے، لیکن کم از کم جو عمران خان ہے اس کے پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے بڑے زوروں شوروں سے جو پروسیس ہے وہ جاری ہے، اور آئندہ آنے والے اور ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ فاسٹ ٹریک کے اوپر موو کریں گی۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ کیا یہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہوگا؟ آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے جو عمران خان کا جو تجربہ تھا ناکام ہوا، اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے کے اہداف وہ اچیو کرنا چاہتے تھے اس میں ان کو ناکامی ہوئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو پہلے ہی ایک لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے، کہ عمران خان کی آڑ میں، ان کے پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرنے کے آڑ میں، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا
سیاسی معاملات میں کردار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ ابھی کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ آئی تھنک پاکستان کی جمہوریت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان کا مستقبل کیا ہے، اس کو کیا اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوتی ہے سیاست سے آؤٹ کرنے میں، لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے جو اوور آل پاکستان کی جمہوریت کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر، آئی تھنک وہ فار ریچنگ ہے۔ جو اس وقت حالات ہیں آئی تھنک مطلب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ویری آپ آئی شوڈ سے کہ ایک بہت غلط ڈائریکشن پہ اب ہم جا رہے ہیں کہ اور ویسے بھی آئی ایم کنونسڈ کہ جو بھی معاملات ہیں آئی تھنک کسی بھی سیاسی جو لیڈر ہے وہ جیسے تیسے بھی آیا ہو، اس کا جو ڈیمائس ہے اس کی موت جو ہے وہ سیاسی طور پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان نیچرل طریقے سے اس کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے تمام جو اقدامات ہیں وہ بیک فائر ہوئے ہیں۔ تو جو بھی عمران خان کے خلاف اقدامات لینے کی بات کی جا رہی ہے، ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے مضمرات ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کے معاشرے کے اوپر، پاکستان کی معیشت کے اوپر، وہ آئی تھنک فار ریچنگ ہیں۔ اور کیا پاکستان ان تمام جو اثرات ہیں ان کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک جو موجودہ سچویشن ہے آئی تھنک متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو لیٹ سی کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، بٹ ایک کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید دس از دا ٹائم کہ ایک مفاہمت اور ریکنسلیشن کی طرف بڑھا جائے۔ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، کوئی اس کا سیاسی طور پر حل نکالا جائے، لیکن یہ باتیں اپنی جگہ پہ جو ریالٹی ہے، جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ یہ رائے نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ اٹ از ٹائم کہ جو عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ڈسمینٹل کیا جائے، اس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ اب اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، دیٹ آئی تھنک ریمینس ٹو بی سین۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔